अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ला यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुन बिल्मुत्तक़ीन। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वर्ताबत क़ुलूबुहुम फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून। वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिअसहुम फथब्बतहुम वक़ील इक़उदू मअल क़ाዒदीन। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बाला वलअवदअू ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ित्नत वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। लक़द इब्तग़वुल फ़ित्नत मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु वज़हर अम्रुल्लाहि वहुम कारिहून। वमिनहुम मन यक़ूलु इज़्न ली वला तफ़्तिन्नी अला फ़िल फ़ित्नति सक़तू वइन्न जहन्नम लमुहीततुन बिल्काफ़िरीन। इन तुसिबक हसनतुन तसु'हुम वइन तुसिबक मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु वयतवल्लव वहुम फ़रिहून। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुव मौलाना वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। क़ुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन वनहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے، کیونکہ منافقین عذر بہانے کر کے مدینہ میں رہنے کی اجازت لے رہے تھے تو آپ اجازت دیتے جا رہے تھے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر عتاب نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لطف و کرم اور مہربانی کی علامت ہے کہ پہلے معاف کرنے کی اطلاع دی، پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو اس سے پہلے کون سے جملے یا کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ادھر آؤ میں تمہاری خبر لوں، بتاؤ مجھے یہ کیوں کیا تھا، یہاں کیوں گئے تھے، یہ کیوں کھا لیا۔ ہمیں اپنے اخلاق قرآن کے مطابق کر لینے چاہیے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ پہلے تعریف کرو، پہلے دعا دو اور پہلے اچھی بات کرو اور اس کے بعد پوچھ لو، اور پھر یہ کہ جس سے محبت ہو اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کو کچھ ڈانٹا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن شاید ان سے بڑھ کر کسی کو ڈانٹ بھی نہیں پڑی ہوگی، کیونکہ ان کی خیر خواہی چاہیے ہوتی ہے نا، اور یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں کوئی بڑا ہم سے جو بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے، چاہے والدین ہے یا ہسبینڈ کو بھی اللہ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، یا کوئی استاد ہے یا کوئی بھی، اگر کبھی وہ سختی سے بات کر لے یا ڈانٹ کے بات کر لے یا کسی ناراضگی کا اظہار کر دے، ڈانٹ نہ بھی صحیح، ناراضگی کا اظہار کر دے، تو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اور وہ بھی ایک توجہ کی علامت ہے نا، انسان ناراض کس سے ہوتا ہے؟ روٹتے کون ہے زیادہ آپس میں؟ جن کی آپس میں محبت زیادہ ہوتی، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ میں آپ سے روٹ رہی ہوں تو اس سے تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ سے ناراض کبھی ہو جائے، کبھی بول چال میں تھوڑی کمی کر لے یا کوئی تھوڑی بے رخی دکھائے، تو اس کا مطلب وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، تو اس کو بہت سیریس نہ لیا کریں، بلکہ وہ توجہ چاہتا ہے تو توجہ دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بے رخی کرنے والے کی طرف توجہ دینا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ہم وہاں بدلے پہ آ جاتے، عدلے کا بدلہ، اس نے کیا تو ٹھیک ہے، تم روٹھے ہم چھوٹے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد نہ کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مومن تو نیکی کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی موقع نظر تو آئے، ہاتھ تو آئے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، کچھ کر لوں، کیونکہ اس کا بدلہ آخرت میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی رضا نظر آ رہی ہوتی۔ یعنی لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے کسی فائدے کی خاطر، اور کچھ لوگوں کے کان کھڑے رہتے ہیں نیکی کا موقع گریب کرنے کے لیے کہ کہاں کوئی نیکی کا موقع اور میں جلدی سے کر لوں۔ اگر یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو درجات کی بہت ایک دم یہاں سے وہاں پہنچتا ہے انسان، لیکن اگر سیلف پروجیکشن مقصود ہو، اپنے آپ کو بڑا منوانا مقصود ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہر موقع پر ہمیں اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لینا چاہیے۔ تب آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگوں کی بات آ رہی ہے، ایک وہ جو بہانے باز تھے، اور دوسرے وہ جو کیا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر قربانی کرنے کو وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، وہ قربانی اس کی اپنی خوشی میں اضافہ کرتی ہے، اس کو اس قربانی میں لطف آتا ہے، چاہے وہ بیٹے کی کیوں نہ کرنی پڑے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں ہی ڈاواں ڈول ہیں۔ تو یہ فرق ہے مومن اور منافق میں۔ اصل میں جس کے دل میں بیماری ہو نا، اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے
کیونکہ اندر دل نہیں مان رہا ہوتا نا، تو لہٰذا وہ بات سمجھنا نہیں چاہتا. لا یفقہون لا یشعرون، پھر اللہ بھی نہیں سمجھاتا ان کو، توفیق ہی نہیں دیتا. اور اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا. اللہ اکبر. ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. تو ڈرنا چاہیے دل کے حال پہ. ہم ظاہر میں جو مرضی لبادہ اوڑھ لیں، اگر دل میں کوئی شک ہے، نیت خراب ہے، تو وہ اللہ کو پتہ چلتی جا رہی. آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسی آپ کی نیتیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا، نیتاں نال مرادہ. آپ کو ملے گا بھی وہی جو آپ چاہیں گے. اور اگر نیکی کا کوئی کام ہم سے چھوٹ جائے، اس میں شریک نہ ہو سکے، اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، تو اس موقع پر کسی کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا ہوا کہ میں اس سے محروم رہ گئی. کیونکہ کچھ اتنے خاص اور اچھے کام ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں خاص لوگوں کو ہی آگے لاتا ہے. وہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتے، اور خاص طور پر منافقین کی قسمت میں تو بالکل نہیں ہوتے. اس لیے اپرچونٹی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو پھر غمگین بھی ہو. لہذا اس موقع پر ایک کام ہے کرنے کا. وہ کیا کہ نیکی کے کاموں کو ڈریم کیا کریں، ان کی نیت اپنی سوچ کا حصہ بنا لیں، ان کے لیے خواب دیکھا کریں کہ میں یہ بھی کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں، اللہ مجھ سے یہ کام بھی لے لے. اور اپنے ان خواہشوں اور تمناؤں کو جو دین کے کام کی خدمت کے حوالے سے ہوں یا اللہ کی عبادت کے حوالے سے، ان کو کسی ڈائری میں لکھ بھی لیں. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنی دعائیں بنا لیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ کام لے لے، مجھ سے یہ کام لے لے. ورنہ انسان نا ایک دفعہ جذبہ آتا ہے نا، ایک سپارہ پڑا، سورت توبہ پڑی، بڑے جذبے جاگے، اور سوچ کے تھوڑی دیر کی یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، گھر جا کے بھول گئے، اور ایک سال بعد تو بالکل ہی بھول گئے. تو جب کوئی جذبہ ابھرے اس کو کیچ کر لیں. وہ خیال بھی نیکی کا اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور پھر شیطان اس خیال کو بلواتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو یاد نہ رہنے دو تاکہ یہ کر نہ سکے. پھر کہتے او تو پچھلے سال بھی میں نے یہ سوچا تھا میں رمضان میں یہ کروں گی، تو مجھے تو بھول ہی گیا. تو اس بھول کا علاج کیا ہے کہ اس کو کہیں ایک خاص ڈائری بنا لیں اپنی، جو بس آپ کے پاس ہی ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو. تو اس میں اپنی ایسی بہت ذاتی پرائیویٹ نیکی کی باتیں لکھیں کہ جو آپ چھپا کے چپکے سے اچھے سے کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جتنی خوشی سے اور خلوص سے آپ وہ نیتیں لکھیں گے نا اپنی، اور دعائیں، اللہ کے ہاں کر سکے تو بہت بڑا اجر ہے، نہ بھی کر سکے تو اجر ہی اجر ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز نیت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر مواقع تو ساتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں. اگر یہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی آتے تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ضرور گھوڑے دوڑاتے، یعنی کوششیں کرتے. اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کمزور ایمان والے ان کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی منافقین کا عموماً رول کیا ہوتا ہے کہ وہ سچے جذبے رکھنے والوں کے درمیان فساد پیدا کرے، ان کی ہمتیں توڑیں، ان کو ایسی باتیں کریں کہ وہ آگے ہی نہ بڑھیں. اب دیکھیں ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں. اگر روز ہمارا کوئی حوصلہ توڑے گا تو بتائیے ہم کیا کر سکیں گے. یہ تم وقت ضائع کر رہی ہو، یہ تم مال برباد کری، فلاں کری، دیکھو اپنی ہیلتھ کو، فلاں کو دیکھو، اپنے گھر کو. یعنی روز ہی کوئی کہے تو آپ انسان ہے نا، آپ کے اوپر بھی اثر ہونے لگ جائے گا کہ ہاں شاید یہ زیادہ ہی خیر خواہ ہے میرا، تو اس لیے تو پھر انسان کا حوصلہ واقعی ٹوٹنے لگتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بچے کو آپ کہیں نا تم نکمے ہو، تم کسی کام کے نہیں، تم نے کچھ نہیں بننا، تو کیا ہوگا بڑے ہو کر؟ وہ کیا بنے گا؟ بہت عالیشان کوئی کام کرے گا؟ نہیں. کیونکہ وہ انسان کے اپنے اندر ایک سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے میں کسی کام کے قابل نہیں، چلو میں پیچھے ہی ہٹ جاتی ہوں، کوئی اور کر لے گا، یہ تو بڑے بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اس سے بچنا چاہیے. جو شخص بھی آپ کی زندگی میں آپ کو منفی سٹروک دیتا ہے اوائڈ، سنی انسنی. کیونکہ دوسری طرف جو اللہ نے حکم دے دیا کسی کام کے کرنے کا، جو موقع دے دیا، جو دکھا دیا، اس پر پھر اللہ سے استقامت بھی مانگے. اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی ایک خاص کام، جو بھی آپ کا نیکی کے کام کا ارادہ جو اللہ کی خاطر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ وہ منافقین ہے نا، اللہ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، جب ٹیم کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کبھی کسی کی چگلی کھاتے ہیں، کبھی کسی کی منفی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں الزام لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے فساد پھیلتا ہے اور کرنے کا کام دھرا رہ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں.
تو اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے سے ہی روک دیتا ہے تاکہ جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے. یہ بات میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ہوتا ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں آئے کرتے ہیں یہ کام, تو کچھ لوگ تو فوراً آگے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا میں سوچوں گی, بتاؤں گی, ڈسکس کروں گی وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر آپ کو ان پہ بڑی توقع ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور کریں گے, لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتے, پھر آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا سوچیں, یہی سوچیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی نا, ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے. اگر اللہ چاہتا تو ضرور آتے. تو اس لیے اللہ تھوڑے لوگوں سے بھی مدد دے دے گا. اگر ایک لمبی لائن نہ بھی ہوئی لوگوں کی, تھوڑے بھی بہت کچھ کر جائیں گے. یہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا, اس کو دنیا پہ قیاس نہ کیا کریں. یہ دنیا کے کاموں کی طرح نہیں ہوتا. اور آپ سیرہ پڑھتے جائیں اور آپ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ یہ ایک ہمارے طریقے ہیں جس میں ہم سب سے زیادہ اہمیت وسائل کو دیتے ہیں, ریسورسز کو. وہ نہ ہو تو ہماری ہمتیں کم ہوتی. اور ایک اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ جو بھوکے پیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ریسورسز کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا, اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے. آپ دیکھیں کہ منافقین کے حال اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرے, اسی لیے اس صورت کو فاضحہ, رسوا کرنے والی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی کوالٹیز منافقین کی بتائی جا رہی ہیں نا, ان کو بھی کہیں لکھ لینا چاہیے اور پھر اپنے آپ کے اندر ڈھونڈنی چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کفر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں. تو جو شخص دل سے ایمان نہیں لاتا وہ تو پہلے ہی فتنے میں پڑا ہوا ہے. اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اور نہ نکلنے کی خواہش رکھنا, ہیلے بہانے تراشنا, یہ بھی ایک فتنہ ہے. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے, مومنوں کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا, اور یہ اتراتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں. مومن ہمیشہ دین کی سلامتی پر خوش ہوتا ہے, جبکہ منافق دنیا کی سلامتی پہ خوش ہوتا ہے. وہ ایک صحابیہ تھی نا جن کے شوہر اور بھائی اور باپ بیٹے سب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, اور وہ ہر دفعہ کیا پوچھتی تھی, اللہ کے رسول کیسے ہیں. اور جب پتا چلتا کہ وہ سلامت ہے تو کہتے کل مصیبت بعدک جلل, اللہ کے رسول آپ سلامت ہے, میری ہر مصیبت ختم ہو گئی. وہ کس پہ خوش ہے کہ اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا. اتنے بڑے بڑے لاس آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر بچے کو کچھ ہو جائے تو ہمارا دل کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے, شوہر کو کچھ ہو جائے تو اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں, بہن بھائیوں کو کچھ ہو جائے تب اس کو عذر بہانہ ہی بنا لیتے, وہ بہن بیمار ہے نا اس لیے میں اب نہیں حاضر ہو سکتی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک پرائرٹی کیا تھی. ٹھیک ہے بیمار کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن بہرحال بعض اوقات کچھ قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو مومن ہمیشہ دین کو اپنی ترجیح بناتا ہے. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا, وہی ہمارا مولا ہے, اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی توکل کیسے آئے گا؟ اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ جو مصیبت تقدیر میں نہیں لکھی وہ کبھی نہیں پہنچے گی. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, چاقو نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا, سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا اذن تھا نا. تو اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے. بعض مرحلے بڑے کٹھن ہوتے ہیں جن میں ڈیسیژن لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو انسان آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جائے, باقی اللہ پہ معاملہ چھوڑ دے. کہہ دیجئے ہم تمہارے بارے میں جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے, اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے, بس تم انتظار کرو, بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. 2 بھلائیاں کیا ہے؟ یا دنیا میں کامیابی ہو جائے گی اور آخرت میں جنت ملے گی. دنیا میں اجر یا غنیمت ملے گا اور آخرت کی نعمتیں ملیں گی, اور پھر شہادت بھی ملے گی. بھلائیوں پہ بھلائیاں. کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے, تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم ہو ہی نافرمان لوگ. یعنی نافرمان لوگوں کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے, کیونکہ منافق کبھی بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کرتا, اس کا کوئی نہ کوئی بیچ میں مقصد مطلب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ وہاں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو ٹیکس رسید ملے, چاہے وہ ادھر ادھر لگا دیں, اور جہاں شدید ضرورت بھی ہو اس لیے ڈونیشن نہیں دیں, اور جہاں کا کام وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن کیوں نہیں دیتے؟ وہاں ٹیکس رسید نہیں ملے گی. کیا زکوٰۃ ٹیکس رسید کے لیے دینی چاہیے؟ نیت ہی میں کیوں آتی ہے یہ بات؟
دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میری زکوٰۃ کہاں زیادہ سے زیادہ دین کو فائدہ دے گی، نہ کہ کہاں مجھے کچھ مل جائے گا اس کے بدلے. صدقہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کرتے. جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو دنیا کے فائدے خود ہی مل جاتے ہیں. صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو عمل کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے. اور اگر اللہ کی کوئی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر جو اس نے دنیا کے لیے کیا وہ دنیا میں اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اور ان کے صدقات قبول ہونے میں یہی بات مانے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. صدقہ کیوں نہ قبول ہوا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کرنے والے، بڑے دل کی گھٹن اور تنگی اور مجبوری سے خرچ کرتے، خوشی سے نہیں کرتے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کسی نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے بڑے ہی برے دل سے دیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ آپ کا دل چاہے گا کہ اٹھا کے واپس دے مارے. کیا اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ ہم صدقہ کس دل سے دیتے ہیں؟ خوشی سے دیتے ہیں یا ناخوشی سے دیتے ہیں؟ یا اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتے تو کس دل سے کرتے ہیں؟ کتنا شوق ہے ہمارے اندر. تو منافقین کے صدقات قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ کہ ان کا ایمان کوئی نہیں، یعنی دل سے مومن نہیں. دوسرا، عبادات میں سستی، دکھاوا، یراؤن الناس. اور تیسرا، مجبوری کے مارے چٹی سمجھ کے اللہ کے راستے میں دینا. سارے دے رہے ہیں، اگر میں نے نہ دیا تو کیا کہیں گے لوگ. تو یہ چیزیں صدقات کی قبولیت میں، نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. پس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے، ان کے مال اور اولاد جس کے پیچھے یہ ساری زندگی بھاگتے رہے ہیں، ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، ایمان نصیب نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو اتنے غلط کام کرتا ہے لیکن اتنا امیر ہے، یعنی اس کے پاس بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے مال یا کسی کی اولاد سے امپریس نہ ہو. فلا تو عجب کا اموالوں ولا اولادوں. یہ دنیا میں ان چیزوں کا مل جانا کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں. مال اور اولاد کی کثرت سے اللہ ان کا سکون چھین لیتا ہے. ہم یہ دو چیزیں کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ مال زیادہ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ سکون کے لیے نا، خوشی کے لیے. لیکن اگر پہلی خوشی بھی چلی ہر وقت انسان ایک پریشر اور ٹینشن میں رہے تو کیا یہ مال فائدے کا؟ پھر انسان کی اپنی صحت ہی برباد ہو جائے، سکون لٹ جائے، نہ نیند آرام سے آئے، نہ چین، نہ کسی چیز کو انجوائے کرنے کا موقع ملے. اور دوسری طرف اولاد اس کے لیے وبال جان بن جائے، اس کی دشمنی بن جائے الٹا، تو پھر کیا کمایا انسان نے؟ کتنا قابل رحم ہے ایسا انسان. تو کبھی بھی کسی کے مال اور اولاد سے متاثر نہ ہو کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے. وہ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. ہاں، حلال سے کمایا ہوا مال ہو، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق ہو، نیک اولاد ہو تو پھر راحت ہی راحت ہے. یعنی مومن کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ جب وہ دین پر ہوتی ہے. یعنی مومن بھی مال اور اولاد کی فکر رکھتا ہے اور رکھنی چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی رضا سے آگے نہیں، نہ مال نہ اولاد. نماز کا وقت ہے تو بس نماز ہے، اب نماز میں دیر نہیں، دکھاوا نہیں. صدقات کا موقع ہے تو بس پھر اپنی ضرورت تھوڑی پیچھے بھی کر سکتے ہیں. تو کسی کے مال اور اولاد پر رشک کب کر سکتے ہیں؟ جب اس نے یہ سب کچھ دین میں لگایا ہوا ہو. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کا مال اور اولاد ان کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں. یعنی منافق اندر سے بڑے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، چرب زبان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ دل کے چور ہیں نا. اپنے اندر کی کمزوریاں پتہ ہیں ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالے تو سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر اگر یہ ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو یکدم ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھتا. تو یاد رکھیے کہ صدقات کی تقسیم کے وقت
بلند آواز میں شکایتیں لگانا اور شکایتی رویے اختیار کرنا اور ادھر ادھر خلاف باتیں کرنا، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. جس نے اللہ کی خاطر اپنا مال بھی لگا دیا، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے دین کے لیے کچھ کر کے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، اور دوسروں کو کیوں مل رہا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی ورلڈلی بینیفٹ نہیں ہوا تو دل میں بھی ناراضگی نہیں لانی، بلکہ دل میں کہنا اللہ تو نے آخرت کے لیے سارا رکھ دیا، میں اس پہ راضی، تو ہے نہ دینے والا، جو میری ضروریات ہے تو اپنے خزانوں سے پوری کرے گا. منافقین دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، مومنین دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو لک فارورڈ کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا. کیا دیا؟ دین دیا اور دنیا کی نعمتیں بھی ملی، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی. بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. مومن کی نظر حقیر دنیا کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے. استاد شروع والے پارٹ میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکثر ایسی چیز سے آزما لیتے ہیں جس پہ ہم obsessively جس سے محبت شروع کر دیتے ہیں کرنا. تو آئی واز تھنکنگ کہ کبھی کبھی آج کل جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ انسان خود سے بھی بہت محبت کرنے لگتا ہے، سیلف obsessions ہو جاتے ہیں، سیلف لو کہا جاتا ہے، اور اس کو اب بہت امپورٹینس دی جاتی ہے. تو وہ بھی ایک آزمائش بن جاتا ہے کہ انسان پھر باہر کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا. بالکل، یعنی کہ افراط اور تفریط دونوں سے ہی بچنا چاہیے. کیا سیلف لو کی کوئی اگزامپل دیں گے؟ یعنی کہ جو obsession کا شکار ہوتے ہیں مثلاً کیا کرتے ہیں؟ جی استاذہ، بیسیکلی سیلف لو میں جو کلائنٹس انوالو ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے ہی کسی خاص خوبی سے محبت کرنا، کہ جیسے میں تو بہت اچھا لیٹ سے ڈریس اپ ہوتی ہوں، یا میری ڈریسنگ سے زیادہ تو کسی کی اچھی ڈریسنگ نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک عام سی ایگزامپل ہے. یا اپنے کسی سبجیکٹ یا اپنے کسی کیریئر پہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی سے obsessed ہو جانا کہ میں اس سے زیادہ اچھی کوئی لیٹ سے ڈاکیومنٹس نہیں بناتا، اور پھر دوسروں کو اس پہ برابر نہ سمجھنا. تو یہ سب اسی طرح یہ نا کہ جیسے مال کا ایک بڑا حصہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرنا، اپنی خوراک پہ، اپنی ایکسرسائز پہ، اپنی صحت پہ، اپنے ڈریمز پہ، اپنے ووکیشن پہ، یعنی سب کچھ اپنے ہی لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں. اور جب دین کے لیے کچھ کہا جائے تو کہیں گے زکوٰۃ لگتی ہے اس پہ، یعنی 97.5 اپنے لیے اور باقی سارے کام صرف زکوٰۃ سے پورے کر لو، کچھ اور نہیں دینا چاہتے. اپنے لیے خاص ٹپ نوٹ کیے آج کے نیکی کی خواہشات کو دعائیں بنا لیں اور ان کو لکھ لیں. یہ جو لکھنے والا پارٹ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ لکھنے سے سبھی گھبراتے ہیں کہ کون لکھے، انشاءاللہ یاد رہے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے چند دن بعد بھول جاتے ہیں. تو ہمیں تو سکھایا گیا علامہ بالقلم. تو 3 کی ورڈز میں نے لکھے ہیں کہ نیکی کی خواہش، دعائیں، لکھنا. اس میں طریقہ یہ رکھیں کہ جو ڈائری جو چیز بنائے نا، آپ صرف موبائل میں صرف نہیں رکھیں، اس کو فوٹو نکال کے بے شک رکھ لیں، کہ کہیں ادھر ادھر ہو تو وہاں بھی، تو اس کے ساتھ ہی پین رکھیں. ایک دن میں سب کچھ نہیں لکھا جائے گا، ہر روز نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. کہیں صرف 2 لفظ لکھنے پڑیں گے، کہیں ایک جملہ لکھنا پڑے گا، لیکن اس میں ایڈیشنز ہوتی جائیں گی اوور دا ایئرز، اور ساتھ ڈیٹس بھی ڈالتے جائیں کہ کون سی چیز کب لکھی تھی. اور پھر اتنی حیرانی ہوتی ہے اگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں کہ اچھا یہ ہو گیا. استاذہ یہ جملہ جو تھا نا، اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، دس از سو اسکیری. باقی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کی توفیق نہیں ملی تو ہمیں اپنے دل کی نیت کا جائزہ لینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے چنا نہیں اس کام کے لیے. کچھ مومن ایسے بھی تھے نا جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو وہ روتے تھے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، فرض صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر معمور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. منافقین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے حوالے سے اعتراض کیا، تان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کے حقدار بتا دی کہ کس کس کو ملے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں صرف اللہ کا اختیار ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کرے. اور زکوٰۃ جو ہے، جو فرض صدقہ ہے، وہ ان مصارف کے علاوہ اور کہیں خرچ نہیں کی جا سکتی. عام صدقات جو ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ جہاں چاہے آپ خرچ کریں، کیونکہ صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی کوئی بھی فائدہ جو آپ کسی کو پہنچاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. جیسے اچھی بات کسی کو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اسمائل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں آپ جہاں بھی چاہیں وہ کریں، لیکن جو فریضہ ادا کرنا ہے آپ کو وہ مخصوص جگہوں پر ہی ہوگا جس کا ذکر قرآن نے کر دیا. اور اس میں فقراء اور مساکین کے علاوہ جو ہے، جو لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں، عاملین جو ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں اس سے دی جائیں گی. اسی طرح نو مسلمز یا ایسے نان مسلمز جن پہ خرچ کرنے سے اسلام یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اگرچہ وہ مالدار بھی ہوں، پھر بھی ان کا دل جیتنے کے لیے، مال ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کسی کا دل بہرحال کسی حد تک جیت ہی لیتے ہیں. تو یہ بھی دین کے فائدے میں، یعنی دین کی مصلحت کے لیے وہ خرچ کرنا ہوگا. اور پھر غلام تو اب آزاد نہیں ہوتے، لیکن بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جو اپنا جرمانہ نہیں بھر سکتے، لیکن جو مجرم ہیں ان کو تو نہیں چھڑانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرض داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جنہوں نے مارگیج پہ اپنے گھر لیے ہوئے ہیں اور اپنی چوائس سے قرض دار بنے ہوئے ہیں اور آپ کہیں ان کو زکوٰۃ دے کے ان کا قرضہ اتارتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مثلاً کسی کے دیت ادا کرنے کے لیے قرض لے کے اور مدد کی، یا کسی کا قرضہ چھڑانے کے لیے جو کہ مجبور تھا، ضرورت مند تھا، حقیقی معنوں میں اس کو قرض کی ضرورت تھی، تو اس جگہ پر آپ دے سکتے ہیں. فی سبیل اللہ جو ہے، ویسے تو ہر نیکی ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں ہے. جب فقراء اور مساکین کو آپ دیتے ہیں تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا الگ طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں جو علماء کی اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یا اس سے متعلق جو ضروریات ہیں ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح
حج اور عمرہ کو بھی بعض نے اس مد میں شامل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر دین کی جو تعلیم اور تبلیغ اور دین کی حفاظت کے لیے جو کوششیں ہوں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر مجاہدین ہے اور دوسری طرف فقراء ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کس وقت کس کو دیا جانا چاہیے۔ اور ابن السبیل بھی اگر خود صاحب حیثیت ہے لیکن اگر راستے میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت سے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر بھی دلیل لی جاتی ہے کہ اس میں کسی بشر کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ مال ان تمام لوگوں کو تقسیم کرے، یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہی کرے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد جب یہ پورا ختم ہو جائے معانی القرآن کا پروگرام، تو ہم زکوٰۃ کو ایک دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس آیت کو اچھی سے سمجھ کر پھر ڈیٹیل میں جا کے ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ کہہ دیجئے کان تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں بنا کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اذن کان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد وہ انسان جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے، یعنی جو آئے بات کہے اسے کہا ٹھیک ہی کہتا ہوگا، یعنی جو کسی کی بات سن لے اور پھر سن کے اس پر اعتماد بھی کر لے۔ تو منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ کان کے کچے، یعنی ہر ایک کی بات سن کے آپ اس پہ اعتبار کر لیتے، اور اصل میں وہ اپنا دفاع کر رہے تھے کیونکہ وہ اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہر باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں آپ تک پہنچ جاتی تھی، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ اپنا قصور مانے آپ کو بلیم کرتے تھے کہ آپ سب کی سنتے کیوں ہیں، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ یہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی رکھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ بات یہ کہ انسان چھپ کے بھی گناہ کرے نا، یہ دل میں بھی گناہ رکھے اور سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے ان چیزوں کو بعض اوقات لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی رسوائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نا، ہم تو صرف لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی تمہارے لطیفوں کا موضوع اور سبجیکٹ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے۔ آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان دین کی باتوں پر، قرآن کی آیتوں پر، احکامات پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور بیان کر کر کے ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ تم عذر پیش کرو یا نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ۔ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، ورنہ منافق تو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ظاہر اور باطن کو با ادب رکھنا ضروری ہے، دل سے بھی ادب اور احترام کرے شاعر اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا، اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کا، جن گھروں میں عبادت کی جاتی ہے اللہ کی وہاں کا، یعنی دین کے ہر معاملے میں جو چیز بھی دین سے متعلق ہو اس میں با ادب رہنا ضروری ہے، ادب کے ساتھ معاملہ کریں۔ اب مثال کے طور پر کئی لوگ جیسے آج کل تراویح ہے تو موبائل سے اپنے نوافل پڑھتے ہیں، قیام اللیل کے ہوتے ہیں، تو میرے نوٹس میں ہے کہ کچھ لوگ جیسے پڑھتے ہیں اور جب رکوع پہ جاتے ہیں تو ایسے پھینک کے موبائل نیچے رکھ دیتے ہیں یا پھینک کے آگے کر دیتے ہیں اور ایسے گریب کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موبائل ویسے تو ایک آلہ ہے، کہیں بھی رکھ دیں آپ، لیکن اگر اس پر مصحف کھلا ہوا ہے تو پھر وہ مصحف کے حکم میں آ جائے گا۔ اگر اس پہ مصحف کھلا ہوا ہے یا کوئی دعا کھلی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے آواز دی تو آپ ایسے اٹھا کے پھینکا جیسے عادت ہے موبائل پھینکنے کی اور چل پڑے، نہیں، اس وقت آپ اس کو ایسے نہیں پھینک سکتے۔ کئی لوگ اس کے اوپر آیتیں کھلی ہوتی ہیں، سجدے کی جگہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مصحف کھلا ہوا ہے اس موبائل پہ، تو ان چیزوں کا بھی
خیال رکھیے کہ جس چیز پہ اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے، دین کی قرآن کی کوئی بات آ جائے، سیکرڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. منافق مرد اور منافق عورتیں. اب عورتوں کا بھی ذکر آ گیا. منافق مرد اور منافق عورتیں، یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہو سکتا ہے. سب ایک ہی طرح کے ہیں. یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہے. منافق نافرمان ہے، بات نہیں مانتے. یعنی منافق مرد ہوں یا عورتیں، ایک جیسی عادتیں ہیں ان کی، اور ان عادتوں میں کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، ہاتھ بند رکھتے ہیں، صدقات نہیں کرتے. تو یہ ان کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں. یہ ظاہری طور پر ان کو پہچاننے کے لیے کچھ انڈیکیشنز دی گئی ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں ان کے اندر نفاق ہوگا، اور یہ صفات ان کی مومنوں سے ان کو الگ کر دیتی ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے. اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا،
جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی تھیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو منافقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہر دور میں رہی ہے۔ انہوں نے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے بارے میں فضول باتیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن دین کے خلاف بولتے ہیں، دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار نہ ہوں کہ آخرت کو داؤ پہ لگا دیں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ خسارہ ہی پائے گا۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئی تھیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا نماز سے بھی پہلے آیا ہے، یعنی نماز ہی ہے، وہ سب سے افضل ہے، لیکن یہاں کیوں لایا گیا؟ تاکہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو لوگوں کو۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں، بلکہ یہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مومنین کی صفات میں سے ہے۔ ہم اپنے لیے اگر نیکی کے کام پسند کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ مثلا خود ہیں، نماز روزہ صدقات وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کے لیے بھی یہ پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی کرتے اور اس کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یا مسلم کمیونٹی کے لیے، یا اس سے بھی آگے براڈر سینس میں سارے انسانوں کے لیے، یا صرف اپنی ہی جنت کی فکر ہے اور کسی اور کی فکر نہیں؟ یاد رکھیے، اگر بچے کسی اور راستے پر ہوئے اور ہم کسی اور راستے پر ہوئے، آخرت میں جدائی ہو جائے گی۔ یہ تعلق پھر صرف دنیا کی حد تک ہوگا، اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں برتنی، جان مار کے بھی جتنی کوشش ہو سکے کریں۔ اور مومنوں کی مثال یہاں کیا دی گئی؟ بعضهم اولیاء و بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا یہ دین نہیں ہے، اور یہ رحمت پانے کے اسباب میں سے ہے۔ اس سے رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر مل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا اور دین کی خدمت کا کام کرنا ہو، پھر تو یہ چیز اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپس کا ٹیم ورک جو ہے وہ بہت مضبوط ہو، آپس میں غلط فہمیاں نہ ہو، اور ایک دوسرے کا ادب، احترام، محبت، لحاظ ہو۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی۔ اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، جنتوں سے بھی اور باغوں سے بھی اور ہمیشگی کی نعمتوں سے بھی۔ یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور اللہ کی رضامندی جو ہے وہ مومن کا مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی جس کو مل گئی نا، وہ بڑی بڑی نعمتوں سے بھی بہت آگے کی چیز ہوگی۔ اور اگر یہ سارے کام کرتے ہوئے قدم تھک جائے، لمبا قیام کرتے ہوئے یا اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہوئے، تو اس کوشش کے انجام کو سامنے رکھیں کہ بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کے دین کی خدمت کے بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کی عبادت کے بدلے میں کیا ملے گا۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. منافقین سے درگزر اور نرمی کا جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو ان پر سختی کا حکم دیا گیا تاکہ کسی طرح ان کی اصلاح ہو جائے. اس لیے صرف نصیحت فائدہ نہیں دیتی، جس کو نصیحت کی جا رہی ہو، تعلیم دی جا رہی ہو، اس کی تربیت کی جا رہی ہو، اس کو ڈسپلن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے بعض اوقات سختی کی بھی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، مہربان تھے اور یعنی رحمت کا پیغام تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کریں، یعنی فرم رہیں اور ایز پر نیڈ معاملہ رکھیں، کیونکہ کچھ کام نرمی کرواتی ہے اور کچھ کاموں کے لیے فرم بھی ہونا پڑتا ہے، سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یقینی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، یعنی منافقین نے ایسی بات کی تھی اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اس کام کا ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، یعنی مدینہ کا حال بدل گیا تھا آپ کے جانے کے بعد. پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. منافقین کی عادت تھی کہ اکثر مواقع پر کوئی نہ کوئی بات یہ رکھتے تھے، کفریہ بات، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اپنی دشمنی کو کسی نہ کسی جگہ ظاہر کرتے رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے منصوبوں کو ناکام کیا، ان کی چلنے نہیں دی. بارہا انہوں نے موقع تلاش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کے جو ریسورسز ہیں ان کو ختم کر دیں، لوگوں کو بہکائیں کہ ان کو کچھ مت دو. پھر اسی طرح چونکہ وہ عبداللہ بن ابی کو تاج پہنانا چاہتے تھے تو وہ سارا منصوبہ غارت ہو گیا.
تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر ایک جلن تھی، انتقام تھا، حسد تھا. پھر وہ تمنا رکھتے تھے کہ تبوک میں جا کر یہ رومیوں کے ہاتھ ختم ہو جائے، واپس ہی نہ آئے. وہ لاکھوں میں ہیں اور یہ ان کے گھر جا کے ان کا مقابلہ کرنے لگے، تو خطرے میں ان کی تمنا یہ تھی کہ بس واپس ہی نہ ہو. پھر اسی طرح کچھ جگہوں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کے اوپر کچھ گرا کے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو بہرحال واقعات کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی کسی نہ کسی رنگ میں ضرور ظاہر کی. اسی لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. پچھلی ساری حرکتیں، غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. لیکن پہلے تم بدلو، اپنے حالات بدلو، اپنی عادات بدلو. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی ایسے وعدے ہم لوگ بھی کر لیتے کہ اگر میری اس بزنس میں اتنی آمدنی ہو گئی نا تو میں اتنے % نکال دوں گی، اور پھر جب ہو جاتا سب کچھ مل جاتا پھر ہمیں کچھ اور مسئلے نظر آنے لگتے ہیں اور ہم وعدے توڑ دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو یہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ گئے، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے. یہ تو ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا کہ انہوں نے کر کے نہیں دینا کچھ. تو اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے تو پھر میں کچھ کروں گی، وہ مل جائے تو میں. ہوتا کیا ہے، جتنا جتنا دنیا میں انسان کو زیادہ ملتا جاتا ہے اتنا ہی وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما کر انہیں اس دن تک سزا دے دی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہوں کی سزا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، یعنی زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخر تک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے؟ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ میرے دل کا حال اللہ کو پتا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ سے بھی شرماتا ہے اور ایسی باتیں نہیں سوچتا جو منافقین کی علامات میں سے ہو. اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے تو پھر وہ ہر لمحہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب صدقے کی آیت اتری تو صحابہ جو تھے وہ اپنی پیٹھوں پہ بوجھ اٹھاتے، محنت مزدوری کرتے اور کچھ کما کے پھر لا کے صدقہ کرتے. تو ایک آدمی اسی طرح مزدوری کر کے آیا، اس نے بہت سارا صدقہ دیا تو منافق ہنسنے لگے، کہا یہ دکھاوا کرتا ہے. ایک اور آدمی آیا تو اس کو بس صرف 2 کلو غلہ ہی ملا تھا جو صدقہ کرے، تو کہنے لگے اللہ کو اس صدقے کی نہیں ضرورت، اللہ اس سے بے نیاز ہے، یہ کوئی صدقہ ہے. یعنی کسی حال میں راضی نہیں ہوتے تھے، زیادہ دینے والوں پہ بھی باتیں بناتے اور کم دینے والوں پر بھی باتیں بناتے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ تانا زنی بھی کرتے. آپ خود سوچیں، پتہ نہیں یہ سروائیو کیسے کر رہے تھے کہ ان کی ساری حرکتیں کھلتی چلی جا رہی تھی اور لوگوں کے سامنے آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کو ہوش نہیں تھی. یاد رکھیے، آپ نیکی کا کام کریں گے، تھوڑا کریں گے، زیادہ کریں گے، آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کے خلاف باتیں ہوں گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ یہ اس کام میں مخلص ہونے کی علامت ہے. تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا. تو ان باتوں کی وجہ سے نیکیوں سے پیچھے نہیں رہنا، اپنا سفر جاری رکھنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اور جو لوگ مذاق اڑائیں اور تانے دیں وہ یاد رکھیں کہ وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ مومن کا مذاق اڑائے. آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور کہنے لگے گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں اللہ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور تھوڑی تکلیف کے بدلے ہمیشہ کی تکلیف کو قبول کرنے والے جاہل ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کی گرمی کو جان لے گا وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، مشکل سے مشکل کام کرتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آگے بہتری ہے، اس کا بدلہ آگے ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تو 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو دین کی خدمت کے راستوں کو بوجھ سمجھنے والے آخرت میں حسرتوں میں رہیں گے، اور عبادت سے، اطاعت سے، خدمت سے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے کام سے نفرت کرنا، نیکی کے ان تمام کاموں سے نفرت کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ نیکی کے کام میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ کو منائے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا، قیام اللیل تو رمضان میں کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بدلے بخشش کا وعدہ ہے۔ بس چاہیے کہ یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور پھر اس پہ خوش ہوتا ہے جو نیکی کی توفیق ہو، اور اس پہ روتا ہے جو نیکی کا موقع چھوٹ جائے۔ تو ہمیں اپنے رونے اور ہنسنے کا موازنہ کرنا چاہیے، میں کب روتی ہوں اور کب ہنستی ہوں، کس بات پہ روتی ہوں اور کس بات پہ ہنستی ہوں، کیا چیز مجھے رلا دیتی ہے اور کیا چیز ہنسا دیتی ہے۔ اسی سے آپ کو اپنے ایمان کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا۔
پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا لائے، پھر یہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو صاف کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی جو تبوک میں حاضر نہیں ہوئے ان کے اگلے غزوات میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ اس حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے۔ دین کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ منافقوں کو کوئی بڑا مقام نہ دیا جائے، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اس پہ خوش نہ ہو، حیران نہ ہو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں انہی کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے، مال اور اولاد کے ذریعے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے صاحب استطاعت آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بغیر کسی عذر کے کسی عبادت سے رخصت لینا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر دین کی خدمت کا کوئی کام ہو، بغیر عذر کے رخصت لینا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے بس سستی میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر ان کے نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی، لہٰذا یہ کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر ان کا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی چیلنج آتا ہے زندگی میں، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو یہ سب لوگوں سے زیادہ بزدل ہوتے ہیں، اور جب امن کا زمانہ ہوتا ہے تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ کم بولتا ہے اور عمل زیادہ کرتا ہے، جبکہ منافق باتیں زیادہ کرتا ہے اور عمل کم کرتا ہے۔ مومن ایک حساس انسان ہوتا ہے، اس لیے وہ قلیل الکلام ہوتا ہے اور کثیر العمل ہوتا ہے۔ منافق بے حس انسان ہوتا ہے، لہٰذا وہ عمل میں کم اور باتیں زیادہ کرتا ہے۔ اور صفوں میں بھی پیچھے وہی لوگ رہتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ دلوں کی حالت کو درست کیا جائے، نفاق کو دور کیا جائے تاکہ سارے اعمال درست ہوں۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اپنا مال، وقت، محنت، فکر، صلاحیت، جذبات اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو ہی دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اور پھر خاص طور پر مال آزمائش ہے، اس لیے اسے اللہ کے راستے میں دے تاکہ کم آزمائش ہو۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان کامیابی سے نوازے اور ہمارے اندر کے سارے نفاق کو دور کر دے، دھو ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني